لاہور تو آپ جاتے ہوں گے تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کہاں جا کے نکلتے ہیں، لیکن میں گجرانوالہ سے جب لاہور آتا ہوں تو راستے میں شاہی درہ پڑتا ہے، تو بائیں جانب جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو اس مقبرے میں جہانگیر دفن ہے، اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کی وہاں تدفین ہوئی ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا جو بر صغیر کا مطلق العنان والا تھا، ہندوستان کے 22 صوبے اور یہ ہمارا پاکستان، افغانستان، کشمیر، یہ سارے علاقے، اتنی بڑی راجدھانی بنگلہ دیش، اس کا مطلق العنان حکمران جہانگیر۔ آج اس کی قبر پہ جائیں تو وہاں آپ کو نہ کوئی قرآن پڑھنے والے لوگ ملیں گے، نہ وہاں آپ پھولوں کی چادریں دیکھیں گے اس کی قبر پہ، چادروں کی بیٹے پڑے گا، اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کی قبر ہے۔ ملکہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تھا پیچھے پردہ ہوتا تھا، تو پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی تھی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ اسے پسند نہیں ہوتا تو اس سے کمانڈ بادشاہ فیصلے تبدیل کرتا، جس کے شاہ ابرو کے ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر بھی ساتھ ہے اور وہ اندھیرے میں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کے اپنے لوہے مزار پہ لکھا ہے: بار مزار ماں غریباں نہ چراغ کے نہ ڈوبے، نہ پرے پروانہ سوزد نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کچھ چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں، نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ یہ وہ اس کی کہانی سنا رہا ہوں، اس خاندان کی جو بر صغیر کا مطلق العنان حکمران، اور یہ راوی کی اس بات کی کہانی، راوی کا پل پال ہے ایک لوہے مزاری تربی۔ وہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغی نہ کھلے، لیکن راوی کا پل پال کرتے ہیں تو ایک لوہے مزار میں لکھا ہے گاجو بخشے فیض عالم مظہر ناقصاں رات میر کامل کامل آرا۔ وہاں دن کو بھی اجاڑ ہوتا ہے، یہاں رات کے پچھلے پہر بھی رونق ہوتی ہے، وہاں کوئی دیا نہیں جلاتا اور یہاں چراغاں ہوتا ہے، وہاں جانوروں کی پیٹیں پڑی ہیں، یہاں پھول نکال دیے جاتے ہیں پھر پھولوں سے گزارتا جاتا ہے، اور وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، یہاں درود کی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا جو میرا ہو جائے میں سے پھر مرنے نہیں دوں گا۔ اس کو حیات ہے، یہ ہے ذرا نوازش، یہ ہے وہ محبت جو بول ڈالتی ہے کہ جب تم میرے ہو جاؤ گے تو پھر زمانہ تمہارا، تمہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی ہوگا۔ تو اپنے اندر کی جب آپ صفائی کر کے باطن خصوصا کر کے اپنے رب کے سپرد کر دو گے، اس کے محبوب کی غلامی کے دائرے میں آ جاؤ گے تو ایک زندگی ملے گی، پاکیزہ زندگی، خوبصورت زندگی، منور اور تابہ زندگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا جس نے اپنے اندر کو پاک کر کے من کو ستھرا وذکر اسم ربہ فصلی، اور رب کے نام کو جپا اور نماز پڑھی۔ یعنی یہ باطن کے تزکیے کا رنگ بھی ہے، اندر کی صفائی کا نصاب بھی ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا باطن صاف ہو تو تمہیں ذکر الہی کرنا ہوگا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہوگا۔ اللہ کا ذکر باطن کے زنگ اتارتا ہے، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے کرتا ہے، لیکن دل کا زنگ اللہ کے ذکر سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے ذکر کی مالا جپتے رہو، اس سے دل کا زنگ اترے گا۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم سے دیکھتا، اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ اور جب اس کا نام تسلسل کے ساتھ پکارے تو پھر باطن میں کتنی روشنی ہے۔ فَصَلَّى، تیسری بات جو ارشاد کی وہ یہ ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو تمہیں 5 وقت نماز کا اپنے اوپر نفاذ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو آپ کی زندگی اندھیرے میں بسر